والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وإنه مشهود تشهده الملائكة وإن أحد لم يصلي إلا عرضت علي صوته حتى يفرغ منها. قال قلت وبعد الموت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي ويرزق. رواہ ابن ماجہ. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جمعہ کے دن درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ یہ حاضری کا دن ہے. جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص درود پاک پڑھتا ہے اور اس کے درود پاک پڑھنے کے فارغ ہونے سے پہلے اس کا درود پاک ہماری بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تو آپ حیات ہیں، جب آپ ظاہری پردہ فرما جائیں گے تو کیا پھر بھی ہمارا درود پاک آپ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء. بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو قبر میں رزق دیا جاتا ہے. زمین پر اللہ تعالیٰ نے حکم جاری فرما دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو نہ کھائے. انبیاء زمین کے جس ٹکڑے میں، زمین کے جس حصے میں جہاں انبیاء دفن کیا جاتے ہیں ان کا مقبرہ مبارک بنایا جاتا ہے، وہ وہیں پر قیامت تک رہ جاتے ہیں. ان کے زمین ان کے جسم کو نہیں کھا سکتی. وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کو قبر کے اندر رزق بھی دیا جاتا ہے. محترم میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آج جمعہ کا دن ہے، بابرکت دن ہے. آقا علیہ السلام کے ذات گرامی پر کثرت سے درود پاک پڑھیں. درود پاک پڑھنے سے رب تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کا قرب حاصل ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے. گناہوں سے دوری حاصل ہوتی ہے. گناہوں سے بندہ دھل جاتا ہے، بندے کے گناہ دھل جاتے ہیں. درود پاک پڑھنے سے بندے کے دل کے اندر روحانیت پیدا ہو جاتی ہے، بندے کا ایمان تازہ ہوتا ہے. درود پاک پڑھنے سے بندہ کامل مومن بن جاتا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان سے، اپنے مال و جان سے اور اپنے گھر والوں سے، ہر چیز سے بڑھ کر حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے اولاد سے، اپنے والدین سے اور ساری دنیا کے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرے. آقا علیہ السلام کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے. آقا علیہ السلام کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھا جائے. آقا علیہ السلام کے حسن کا حسین تذکرہ کیا جائے.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن مبارک کی زندگی کا تذکرہ کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک لڑکپن کا ذکر کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک جوانی کا ذکر کیا جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کا ذکر کیا جائے، اپنی زبانوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے تر رکھیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے دور کا ذکر کیا جائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بچپن میں ہوتے ہوں گے تو کیسے ہوتے ہوں گے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سوتے ہوں گے تو سونے میں ان کا کیسا انداز ہوتا ہوگا، جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک جسم مبارک پر کپڑے مبارک پہنتے ہوں گے تو وہ کپڑے بھی خوش نصیب ہوں گے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے مس ہوتے ہوں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشبو بھی لگاتے تھے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، پھر اس خوشبو کے اندر سے جو خوشبو مہکتی ہوگی وہ خوشبو بھی ناز کرتی ہوگی کہ میں سردار کل انبیاء کے سردار کے جسم سے مس کر رہی ہوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنگی معاملات میں بھی شرکت کرتے تھے، جب کفار کی یہود و نصارہ کی جب سازشیں ہوتی تھیں تو ان کفار اور یہود و نصارہ اور مشرکین کے سازشوں کو ختم کرنے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا اقدام فرماتے ہوں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ازدواجی زندگی کیسے گزاری ہوگی، لڑکپن کی زندگی کیسے گزاری ہوگی، جوانی کی زندگی کیسے گزاری ہوگی، پھر نبوت کی زندگی کیسے گزاری ہوگی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے ایک تقاضا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اطاعت کا تقاضا کرتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری داڑھی مبارک تھی تو اپنے چہرے پر داڑھی سجانا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین تھے، سب سے زیادہ خوبصورت تھے، بلکہ پوری کائنات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا ایک ذرہ عطا کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو یوں محسوس ہوتا جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک بال مبارک تھے، زلفیں تھیں، وہ زلفیں نہ تو بالکل ہی سیدھی تھیں اور نہ ہی بالکل گنجان تھیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں مبارک کنڈل والی زلفیں تھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک قدرے بل کھائے ہوئے تھے، کنڈل والی زلفیں تھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں مبارک نہ ہی اندر بالکل دھسی ہوئی تھی اور نہ ہی باہر ابھری ہوئی تھی، بلکہ درمیانی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک ایک پیشانی مبارک پر نور چمکتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بینی مبارک، ناک مبارک جب کوئی شخص پہلی بار دیکھتا تو وہ سمجھتا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ ناک مبارک تھوڑی طویل ہے، در حقیقت وہ ناک مبارک طویل نہ تھی، بلکہ ایک نور کا ایک حالہ تھا جو کہ ناک مبارک پر چمکتا تھا، اور پہلی بار دیکھنے والا شخص یہ طویل گمان کر رکھتا تھا، حقیقت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناک مبارک متوسط تھی۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رخسار مبارک بہت خوبصورت تھی، اور رخسار مبارک پر نور جھلکتا تھا، دیکھنے والا شخص حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا تھا، اور وہ سمجھتا تھا کہ پوری کائنات میں جس انسان کو میں نے دیکھا، جس پر میری آنکھیں پڑی، آج تک ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا جیسے حضور جیسا شخص میں نے دیکھا ہے۔ حضور کے مکھڑا مبارک یوں ہوتا تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک گھنی تھی، گھنی داڑھی مبارک تھی۔ علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور، رخ زیبا جب چمکتا تھا تو یہ مبارک دن بن جاتے تھے، روشن اور چمکدار دن بن جاتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک لہر جاتی تھی، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زلفیں بکھر جاتی تھیں اور بکھر پر اپنے شانوں مبارکوں کو بوسہ دے رہی ہوتی تھی تو اس وقت مبارک کالی کالی راتیں بن جاتی تھی۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے تو ان مبارک راتوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفوں کا فیض ملتا ہے۔ اور فرمایا وقت
اور چاشت کی قسم، مفسرین فرماتے ہیں کہ چاشت سے مراد حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مکھڑا مبارک ہے، چہرہ مبارک ہے۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک ہے تو اس سے مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک سے دن نور اور فیض حاصل کرتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سے یوں لگتا ہے جیسے سورج بھی اجازت لے کر طلوع ہوتا ہوگا، اور یوں لگتا ہے کہ جب رات ہونے لگتی ہوگی تو رات بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زلف مبارک سے اجازت لے کر سیاہ ہوتی ہوں گی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک پر گوشت تھا، نہ ہی بالکل لاغر تھا اور نہ ہی فربا موٹا تھا، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے اندر ایک کشش تھی۔ جو شخص بھی دیکھتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کے توازن، اعتدال، جو بھی دیکھتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر بھی گرویدہ ہو جاتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ کئی کفار اور مشرکین یہود و نصارا جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رخ انور دیکھتے تو بے ساختہ اپنے زبان سے یوں کہہ دیتے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے، یہ چہرہ اس شخص کا ہوگا جو اس کائنات میں سب سے افضل ترین ہوگا۔ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھ کے خود ہی فیصلہ کر دیتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آتے تھے، ایمان کی دولت سے مشرف ہو جاتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک پر ایک لکیر تھی بالوں کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک پر بہت زیادہ بال نہ تھے، بلکہ سینے مبارک پر ایک ناف تک ایک لکیر تھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک اعتدال کے ساتھ تھے، اور ہاتھوں اور پاؤں کی جو انگلیاں تھیں وہ بھی اعتدال کے ساتھ تھیں، نہ ہی بہت زیادہ طویل تھیں اور نہ ہی بہت زیادہ چھوٹی تھیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر جب پانی پڑتا تو وہ پانی بھی نیچے جھلک جاتا تھا، پانی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر نہیں ٹھہرتا تھا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی یوں تھی کہ نہ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بالکل دودھ کی طرح سفید تھے اور نہ ہی بالکل گلاب کے پھول کی طرح لال تھے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم مبارک یوں تھا کہ جیسا کہ مورتی کو خوبصورت اور چاندی کے پانی کے ساتھ دھو دیا گیا ہو، اور ادھر سے سفیدی جھلکتی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تن مبارک سے، جسم مبارک سے سفیدی جھلکتی تھی، اور ادھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک سے سرخی جھلکتی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جسم ایک بہترین اور خوبصورت تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے تو نہیں نازل فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ساری رات رب تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ عبادات کے دن آنے والے ہیں، رمضان المبارک کی بابرکت اور باسعادت راتیں آنے والی ہیں، انہی کی مناسبت سے تھوڑا اس کی طرف میں لے چلتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت کی فکر تھی، جس وقت دعا کرتے، جو وقت بھی آتا، جو خاص وقت آتا، جو خاص گھڑی آتی، اسی وقت اپنی امت کو یاد کرتے تھے اور اپنی امت کو یہ درس دیتے تھے کہ لوگوں، وہ سید الانبیاء حضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جن کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، آپ اتنی تکلیف ساری رات عبادت کر کے کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افلا عبدا شکورا، کہ عائشہ کیا میں اللہ کا برگزیدہ بندہ، عبادت گزار بندہ نہ بن جاؤں؟
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کو یوں فرماتے تھے، میں اپنے رب کا فرما بردار، عبادت گزار، شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہوا کرو، الا قلیلا، تھوڑا سا حصہ۔ پھر تھوڑے سے حصے کی قید کیوں لگائی؟ کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رات کو قیام کیا کرو، اور وہ بھی تھوڑا حصہ۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دن کو کام کرتے ہیں، دن کی مصروفیت ہوتی ہے، دن کے شغل کے اندر مشغول ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں دن کی، سارا دن کام کرتے ہیں، اس وجہ سے آپ رات کے تھوڑے سے حصے میں رب تعالیٰ کی عبادت کر لیا کرو۔ پھر فرمایا الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصفہ، رات کا آدھا حصہ عبادت کر لیا کرو اور آدھا حصہ آرام کر لیا کرو، کیونکہ جب طبیعت چاہتی ہوگی کہ رب تعالیٰ کی ذات زیادہ سے زیادہ عبادت کروں، تو رب تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ محبوب تھوڑی عبادت کیا کرو۔ پھر طبیعت میں خیال آتا ہوگا کہ تھوڑی سی اور عبادت کروں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ نصفہ، چلو زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہو تو آدھی رات کر لو۔ پھر فرمایا نصفہ، فرمایا کہ پھر اگر زیادہ آدھی رات بھی اگر عبادت نہیں کر سکتے، چلو اس سے تھوڑی کم کر لو، اب انقص منہ قلیلا، اس سے تھوڑی سی زیادہ کم کر لو۔ پہلے فرمایا کہ تھوڑی عبادت کرو، پھر فرمایا آدھی رات عبادت کرو، پھر فرمایا کہ آدھی رات سے تھوڑا نیچے آ جاؤ، تھوڑی رات کو اور بھی کم عبادت کر لو، کیونکہ طبیعت کا تقاضا جیسے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کا تقاضا تھا، ویسے ویسے رب تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک آیات نازل فرما دیں۔ اب انقص منہ قلیلا، پھر فرمایا کہ طبیعت تو چاہتی ہوگی کہ ساری رات رب تعالیٰ کی عبادت کروں، طبیعت کے اندر خیال آتا ہوگا کہ رب تعالیٰ کی اور بھی عبادت کروں، کیونکہ جب بندہ جس کام کے اندر لگ جاتا ہے، جب اس کام کے اندر مشغول ہو جاتا ہے، تو دل کرتا ہے کہ میں اور بھی کام کرتا جاؤں، اور بھی کام کر لوں، اور بھی کام کر لوں۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اب او زد علیہ، یا پھر تم آدھی رات سے بھی اور بھی بڑھا لو، تمہاری اگر طبیعت یہ چاہتی ہے کہ تم آدھی رات سے بھی زیادہ قیام کرو، تو آپ آدھی رات سے بھی زیادہ قیام کر لیا کرو۔ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کی تلاوت خوب ٹھہر ٹھہر کر کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے غلام، آپ کے امتی میرے بارے میں سوال کریں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں، لوگوں نے پوچھا کہ رب تعالیٰ کو کس طرح ہم یاد کریں، کیا ہم رب تعالیٰ کی بلند آواز سے عبادت کریں، بلند آواز سے ذکر کریں، یا ایسا اور دھیمی آواز سے رب تعالیٰ کا ذکر کریں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِنِّي قریب، میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور شاہ رگ وہ کہ جس کے کٹ جانے سے انسان ایک لمحہ بھر بھی زندہ نہ رہ سکے، رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تمہاری اس رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب تم اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے در انور پر جاؤ گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دروازہ کھٹکھٹاؤ گے، اور فرمایا کہ امتی اس وقت بنے گا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در انور پر جائے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ کا دروازہ جا کے جب کھٹکائے گا تو اس وقت وہ امتی قرار دیا جائے گا۔ پھر جب وہ امتی بننے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے پر گیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا سألک عبادی، جب وہ محبوب کے دروازے پر گیا تو وہ عبادی کے زمرے کے اندر آ گیا، فرمایا کہ وہ رب کے بندوں کے اندر آ گیا، محبوب کے دروازے پر گیا رب کا بندہ بنا، اور جو محبوب کے دروازے پر نہ گیا تو وہ رب کا بندہ بھی نہ بنا۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے کہ رب کا بندہ بننے اور رب کا محبوب بننے کے لیے پہلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جانا شرط ہے، کیونکہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہی وہ در ہے جو سارے در بھلوا کے ایک ہی در دکھا دیتا ہے، جو ہر ایک کی یاد بھلا کے ایک مولا کی یاد دلا دیتا ہے۔
रब ताला के जात के अंदर मशगूल करा देते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हुजूर सरवर कायनात फख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शबानुल मुअज्जम का महीना आता तो कमर बस्ता हो जाया करते थे, रब ताला की इबादत करना शुरू कर दिया करते थे। किसी का अगर कर्जा लेना हो तो उसे कर्जे का मामला हल कर लेते थे, और जिसका कर्जा देना हो तो उसको कर्जा दे दिया करते थे, और जिसके साथ जो अहद व पैमान होते थे वो अहद व पैमान पूरे कर दिया करते थे, ताकि अगला महीना जो कि सीजन का महीना आ रहा है, इबादत का महीना आ रहा है, रब ताला की याद का और जिक्र का महीना आ रहा है, ताकि दुनिया के किसी भी उलझन में हम ना मसरूफ रहें। जैसे ही उस महीने का चांद नजर आए तो चांद नजर आते ही अपने बिस्तर से जुदा हो जाएं, अपने क़ियाम गाहों से जुदा हो जाएं, अपने रब की बारगाह में झुक जाएं। जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आए तो हर एक को छोड़कर रब ताला की याद के अंदर मसरूफ हो जाएं। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबानुल मुअज्जम के महीने में रोज़ा रखा करते थे। बसा औक़ात बल्कि पूरे महीने पूरे साल के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतने रोज़े सिवाय रमज़ान शरीफ के, क्योंकि रमज़ान शरीफ के रोज़े तो वैसे फ़र्ज होते हैं, उसके तो रोज़े वैसे नहीं छोड़ सकते, लेकिन शबानुल मुअज्जम के जो नफली रोज़े होते थे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबानुल मुअज्जम के नफली रोज़े भी रखा करते थे। तो इन शबानुल मुअज्जम के महीने को रमज़ानुल मुबारक महीने के साथ जोड़ दिया करते थे और इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाया करते थे। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को ये दर्स देते हुए कि जब तंगी के दिन आ जाएं, जब मुशक्क़त के दिन आ जाएं, तो फिर उन दिनों को याद कर लिया करो कि जो पूरे साल के अंदर गुजरे हैं। पूरे साल के अंदर आसानी के दिन गुजरे थे, दुनिया की मसरूफियत के अंदर गुजरे थे, तो सिर्फ एक महीना है जो रब ताला की याद का है। एक महीने को रब ताला की याद में सर्फ कर लिया करो। अगला रमज़ानुल मुबारक का महीना है तो ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, रोज़े रखें, रब ताला को याद करें, नमाज पढ़ें, रब ताला की बारगाह में सर्व सुजूद हो जाएं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर वक्त अपनी उम्मत को याद करते थे। और ये याद रख लें कि पूरी कायनात इंसान के लिए बनाई गई है। वमा खलक़्तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब ताला फरमाता है कि मेरी तख्लीक इंसानियत और तख्लीक जिन्न व इंस सारी की सारी तख्लीक सिर्फ इसी मकसद के लिए है कि वो मेरी इबादत करें। इंसानों और जिन्नों को रब ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और फिर ये जो सारे आसमान और ज़मीन, परिंदे, जानवर, ये सारी चीज़ें ये जो बनी हुई हैं, ये किसके लिए हैं? ये फरमाया कि ये इंसान के लिए हैं, क्योंकि इंसान इन्हीं से पैदा उठाता है। ज़मीन से इंसान पैदा उठाता है, आसमान से बरसने वाली बारिश से पैदा उठाता है। लेकिन फिर जब कभी किसी किस्म की कोई मुसीबत नाज़िल हो जाए आसमान से तो रब ताला की बारगाह में दुआ करें और सब्र और इस्तिक़लाल के साथ जुड़े रहें और अपने हाथ से सब्र का दामन न छूटने दें। अगर किसी किस्म की कोई मुसीबत हो जाए, कोई बारिश आ जाए, फसलें तबाह हो जाएं, इस तरह का कोई अगर मामला हो जाए तो रब ताला का शुक्र अदा करें कि जितना बचा है उतना जो हमारे नसीब में था वो तो मिल गया है ना, जो नसीब में नहीं था वो चला गया। इसलिए सारी दुनिया को रब ताला ने सिर्फ इंसान के लिए पैदा फरमाया और इंसान और जिन को रब ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। रब ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम करम फरमाए और अपनी बारगाह में सर्व सुजूद होने की और इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बारगाह में सर्व सुजूद होने की तौफीक अता फरमाए, सुन्नत क़ब्लिया अता फरमाए।